صل علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر کی رات بڑی عظمتوں والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے اور اللہ کی طرف سے انعامات والی رات ہے۔ اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ لوگوں کی بخشش کے اعلانات کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے آسمانوں سے اتر کر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمان اس بندگی میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے اور کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے سر بسجود کیے ہوئے ہے اور کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کو دکھا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے بخشش کے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ آپ اندازہ لگائیے، جہاں اللہ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہو، اللہ بارش کی طرح لوگوں پر جو ہے مغفرت کا انعام کر رہا ہو، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ بے شمار جہنمیوں کو قید سے، جہنم کی قید سے چھٹکارا دے رہا ہو۔ فرمایا وہ کیسے لوگ ہوں گے اور کیسے بد نصیب لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنے محروم لوگ ہوں گے۔ فرمایا جو اس رات میں بھی جن کی بخشش نہ ہو۔ فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اس رات میں بھی بخشش نہیں فرماتے، ان کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ فرمایا سب سے پہلا شخص فرمایا مشرک، اللہ تعالیٰ مشرک کی اس رات میں بخشش نہیں کرتا، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، میرے ساتھ شریک نہ کرنا، میرے ساتھ لوگوں کو شریک نہ کرنا، میرے ساتھ تم بتوں کی عبادت نہ کرنا، غیر اللہ کو شریک نہ کرنا، اس کے علاوہ یعنی شرک معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ سب معاف کر دوں گا۔ یہ ایسے مثال ہے جیسے کسی آدمی کی کوئی بیوی ہو، اور بیوی اس کو کھانا بھی بنا کر دیتی ہے، روٹی بھی بنا کر دیتی ہے، اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے، اس کو جو ہے نا اسی طرح صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھتی ہے، اس کے بچوں کا بھی خیال کرتی ہے، سارے کام کرتی ہے، لیکن اگر وہی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ تعلق بھی رکھتی ہے، چاہے وہ سارے کام کرنے والی ہی کیوں نہیں ہے، خامند جو ہے ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ ایک انسان ہونا اور اسی طرح ایک خامند ہونے کی حیثیت سے کوئی آدمی یہ برداشت نہیں کر سکتا، بیوی کے اندر کے دوسرے شخص کو برداشت نہیں کر سکتا، شریک برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے ساتھ اپنے ساتھ شریک کو کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ اس رات میں مشرک کی بخشش نہیں فرماتے۔ تو کوئی آدمی اگر کوئی مسلمان شرک میں مبتلا ہے، اسے چاہیے توبہ کرے۔ نمبر 2 فرمایا دوسرا وہ آدمی جو عاق الوالدین، والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ستانے والا، والدین کو پریشان کرنے والا، والدین کو صبح اور شام پریشان کرنے والا۔ عاق کہتے ہیں کسی کے دل کو چیر دینا، پھاڑ دینا، کبھی کبھی کوئی گستاخی ہو جائے، یہ بھی برداشت نہیں ہے اور یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن یہ اگر معافی مانگ لے بندہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسا آدمی جو ہمیشہ والدین کو ستاتا اور نافرمانی کرتا ہے، فرمایا اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا، شراب کا عادی، شراب کے نشے میں دھت رہنے والا اور شراب کا ہر وقت شراب پینے والا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص جس کے دل میں مسلمانوں کا اور اللہ کے بندوں کا کینہ ہو، جو دوسروں کا بغض رکھتا ہو دل کے اندر، اور دوسروں کے ساتھ حسد کرتا ہو، اور ہر وقت اس چکر میں رہتا ہو، اسٹو میں رہتا ہو، میں کیسے دوسروں کو پریشان کروں اور کیسے دوسروں کو نیچے دکھانے کی کوشش کروں، کیسے دوسروں کو جو ہے نا ذلیل کرنے کی کوشش کروں۔ یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے نفرت اور ایک ہوتا ہے حسد اور کینہ۔ نفرت یہ ہے جیسے کسی آدمی کو کسی سے نفرت ہے، کینہ اور حسد یہ ہوتا ہے کہ نفرت کے ساتھ ساتھ اس کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرنا، کہ میں کسی طرح اس کی چاہت یہ ہو کہ میں کسی طرح اس کو نقصان پہنچاؤں، اس کو کہتے ہیں حسد اور کینہ۔ فرمایا ایسا آدمی جس کے دل میں مسلمانوں کا حسد ہے اور کینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس رات میں اس کی بخشش نہیں فرماتی۔
اللہ کو اپنے بندے کتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کو بندے اپنے اتنے محبوب ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کے بندوں کا حسد اور کینہ ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرما رہے۔ ہمیں چاہیے اگر کوئی شخص ایسا ہے ان 4 غلط قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، ان روحانی بیماری میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، اور اسی طرح شراب کا عادی ہے، والدین کا نافرمان ہے، شرک میں مبتلا ہے، تو ہمیں چاہیے ان راتوں کے آنے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے ان گناہوں سے معافی مانگ لیں تاکہ اللہ ہماری اس رات میں بھی بخشش فرمائے جیسے دوسروں کو لوگوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مجھے اور آپ کو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنی بخشش کروانے کی، اللہ کے سامنے رونے اور دھونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا